عاشق ہوں. اقبال سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے اور میں نے کچھ لکھا بھی اس پر. اقبال پر لکھا تو بہت ہے. شعر تو اس میں ایک شعر کی کیا یعنی مثلاً ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اللہ سلامی کہ پیغام خدا گفتن مارا ولے در تعویل شاہ حیرت انداخت خدا و جبریل و مصطفیٰ را. جو اسلام اصل میں آیا تھا اس میں ملا نے ایسی تبدیلیاں کی ہیں کہ خدا بھی حیران ہوتا ہے، پیغمبر بھی حیران ہوتا ہے، جبریل بھی حیران ہوتا ہے. یہ ان کے شاعر ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں ڈاکٹر صاحب کے. ان کا کلام تو بہت وسیع کلام ہے، اس میں کیا ہے، اس میں دیکھنے کی چیزیں ہیں. اسی لیے میں نے ان کے نام پر یعنی میں نے کہا ان کا تلاش تھا ایک مرد حق کا. وہ مرد حق خمینی کی صورت میں پیدا ہوا. حالانکہ ڈاکٹر صاحب کے بعد 50 سال کے بعد وہ تصور جو انسان کا تھا ان کا، وہ تصور خمینی کی صورت میں پیدا ہوا اسلام میں، اسلامی خدمات میں. مثلا وہ فرماتے ہیں، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں خداوندا تیرے یہ سادل و بندے کدھر جائے، درویشی بھی عیاری سلطانی بھی عیاری. یہ سب عیاری ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن کیا آپ کے جو یہ بندے ہیں کدھر جائے. ان کے لیے ایک مومن کی ضرورت تھی. وہ مومن پیدا ہوا وہاں، لیکن اس سے بھی مسلمانوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اس طرح سے یہ کام چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب کا بھی، اور یہ ان کا وہ پیغام ہے چل رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہتا ہے ملا کی نمازیں اور مجاہد کی نمازیں اور. جو یہ ملا نمازیں پڑھاتے ہیں وہ اور ہیں، جو اصلی مجاہد کی نماز ہے وہ اور ہے. اس لیے ملا نے اسلام کو نقصان پہنچایا. یہ ان کا تصور ہے، اس پر ہم بھی سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ نقصان ملا نے نقصان ہی پہنچایا بجائے فائدے کی. فرماتے ہیں نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیری. یعنی جب امیری کرنی ہو تو وہ فقیر کی ذریعے ہو رہی ہے. یہ ان کا پیغام ہے. یہ تصوف کے مطلب بھی اسی طرح یہ خیالات ہمارے پاس موجود ہیں. اور کیا بہت کچھ تو اس قوم کے لیے ہم کر سکتے تھے، اپنی شیعہ سیکٹ کے لیے، لیکن ان کے وہ جو پرانے خیالات تھے وہ ملا انہوں نے وہ کام کرنے نہیں دیا. فرض کریں کہ ہم نے کہا تھا کہ تم تعلیم پڑھو، تعلیم کے وہ مخالف رہے. ملا ہمارے تھے کہ انگریزی پڑھنا حرام ہے. اس طرح سے اپنے لوگوں کو بھی خراب کر دیا اور اپنے گھروں کو بھی خراب کر دیا. ہم ایک خاندان کو لیں گے، اگر ایک خاندان ہی کو لیں گے، شیعوں میں بہت بڑا خاندان ہے، مولوی ہے، 8-9 لڑکے ہیں وہاں، 8-10 لڑکے ہوں گے، لیکن ایک نے بھی پڑھا نہیں ہے. اگر وہاں 2-4 ڈاکٹر ہوتے، 2-3 ایڈمنسٹریٹر آفیسر ہوتے، جب ان نے قوم کو ہی پڑھنے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سزا دیا، وہ بھی پڑھے رہے. اس طرح سے بہت کچھ ہم کر سکتے تھے لیکن کرنے نہیں دیا. یہی تعلیم کا مسئلہ ہے. اس میں انہوں نے بہت مخالفت کی. تجارت کی صورت میں بھی نفرت پیدا کر دی. عام ہندو کا سب نجس ہے، ان کے ساتھ کام مت کرو، مسلمان کے ساتھ بھی کام مت کرو. جس طرح سے انہوں نے ان کو پریمیٹیو ایجز میں بھیج دیا، ان بیچاروں کو آگے بڑھنے نہیں دیا. ہم تو اس میں بہت کچھ کر سکتے تھے. زمانہ ہمارے ساتھ نہیں چل رہا تھا، زمانہ ٹیڑھا تھا، لہذا وہاں بھی کچھ کام نہیں. ہم جو کچھ ہم کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. ہم کیا، ہماری زندگی بھی اسی طرح گئی. جو جس ماحول میں ہوگا وہ اسی ماحول پر چلتا ہے. ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے. انسان ماحول کو بناتا ہے، ماحول انسان کو بناتا ہے. اصل میں ماحول جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے اس انسان پر. ہم پر ماحول کا بہت اثر ہوا. ہم وہ کچھ نہ کر سکے جو ہم کو کرنا چاہیے تھا. ماحول نے ہم کو گھیر رکھا. جاؤ، صرف شیعہ کے لیے صرف مرثیہ تھے،
کہیں اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا. تجارت میں بھی پیچھے رہے, کاموں میں بھی پیچھے رہے. ہم اس میں ان کی کچھ مدد نہیں کر سکے, ماحول نے ہم کو بھی تنگ کر دیا. اس طرح اگر کسی کو کہا بھی نہیں مانے گا. اور حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. میں ایک دفعہ کالج جا رہا تھا, سڑک کو پار کرنا تھا, پیچھے سے گاڑی آ رہی تھی, گاڑی میں اس کے اوپر سے بھی, میں گاڑی کے نیچے آیا. اسٹوڈنٹ تھا میں, یہ گاڑی کے نیچے آیا, میں کھڑا ہو گیا, مجھے کچھ تکلیف نہیں. ایک کوٹ کے ایک پیس ایک جگہ پر اس کو نقصان ہوا تھا میرے کوٹ کو, اور کچھ نہیں. جب وہ اس کو پولیس والوں نے پکڑ کے لایا اس گاڑی کو, وہ لاہور کے آدمی تھے, مسلمان تھے وہ. انہوں نے وہ مجھے دیکھتے تھے, اس کو کچھ بھی نہیں ہوا, گاڑی اوپر چلی ہے, لیکن میں بچ گیا. پھر میں کالج میں داخل ہوا, وہاں پروفیسر محمود تھا ٹیوٹر میرا. اس نے کہا تم کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں جناب, اس طرح ایکسیڈنٹ ہوا, سائیکل ٹوٹ گیا ہے, اس کا پیڈل خراب ہو گیا ہے, میں گاڑی کے نیچے آیا. تو اس نے کہا تم گھر جاؤ. پتہ نہیں اس نے مجھ پہ کیا دیکھا, میں گھر کی طرف روانہ ہوا. راستے میں اس آہنگر کے پاس گیا سائیکل ٹھیک کرنے کے لیے. اس نے کہا 12 آنے دے دو, میرے پاس صرف 8 آنے تھے. میں نے کہا 8 آنے دو, تم نہیں. اس نے کہا, میں نے کہا اچھا کل دوں گا 4 آنے. اس نے کہا تم کالج لڑکی سچ نہیں بولتے, لہٰذا میں تم پر اعتبار نہیں کرتا. پیدل آیا گھر. راستے میں مجھے معلوم ہوا کہ مجھے کچھ ہوا ہے. میری تھر تھر پر ہاتھ پر کچھ دباؤ پڑا. تو گھر پہنچا تو اپنی ماں نے دیکھا, اس نے تمو تو کیا گومت. میں یار اس پہ گو بہ کیا تمو کر پتہ تحریر وحریر ہوئی کران. یہ ایک دفعہ ہوا, عجیب واقعہ ہے یہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گاڑی میرے اوپر سے چلی. 2-4 آدمی وہاں تھے, انہوں نے بھی کہا گاڑی تمہارے اوپر سے چلی. بالکل میں سڑک پر کوئی پڑا 2-4 گز اوپر جا کر. وہ لوگ بھی جو انہیں جیب میں سے روپیے نکالے, وہ مجھے روپیہ پیش کر دیں. میں نے کہا روپیہ ووپیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یس مونڈ پیلس تمن دہن آج گرلز کالج سو, اس پر سپاہی تھے, انہوں نے اس کو پکڑا ڈرائیور کو. وہ 2-4 آدمی تھے, لاہور کے تھے. وہ انہوں نے روپیہ نکالے. ان دنوں 100 والے نوٹ نہیں تھے, زیادہ تھے یہی 10 روپے والے. بہت بڑا روپیہ گیا ان کے پاس. میں نے کہا حل جزا الاحسان الا الاحسان. مجھ پر میں نے کسی پر احسان کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کر دیا. اب میں آپ سے روپیہ لے کر کیا کروں گا, مجھے کوئی ضرورت نہیں. لیکن وہاں پر اسی دن یعنی اسی وقت 4 آنے میرے پاس نہیں نکلی. اگر میں نے اس 10-20 روپئے لیے ہوتے تو سائیکل ٹھیک کرنے والی اندر نکال دیے کہ 12 آنے برابر. میں نے کہا میرے پاس 8 آنے. پھر گھر آیا پیدل, کیا کرتا. 3 فقیروں کو